وہ عورت میرے سامنے بیٹھی تھی اور میری طرح سب اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ہم سب لوگ جس حوالے سے اس کے بارے میں سن کر آئے تھے وہ ویسے ہی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا جو بہت ہی زیادہ صحت مند تھا، اور ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی تھی جو پیشے کے اعتبار سے شاید دائی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی باتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ میرے یہاں بھی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے میری ساس مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بس دعا ہی کروائیں گے اور کچھ نہیں، پر اس عورت نے تو عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کرنا شروع کر دیں اور مجھے کہا کہ ذرا میرے سامنے آ کر بیٹھو اور اپنے ہاتھوں سے میں کبھی بھی گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شہر میں آئی تھی ڈاکٹر بننے کے لیے، لیکن ڈاکٹر کی ڈگری پوری نہیں کر سکی، کیونکہ شروع میں تو میں وظیفے پہ پڑھتی رہی، لیکن اس کے بعد میں اچھے نمبر نہ لے سکی اور میری فیس دینے کے حالات نہ تھے۔ میرے گھر والوں کے پاس ایک روپیہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چھوڑ دو یہ سب کچھ اور واپس آ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کیا ہے۔ میں نیم حکیم خطرہ جان تھی، لیکن مجھے پھر بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ تھا جو شاید مجھے تب پتہ ہوتا جب میں ڈاکٹر بن جاتی۔ میرے ایک ماموں نے کہا کہ سب گاؤں والوں کو تو پتہ تھا کہ یہ ڈاکٹر بننے گئی ہوئی تھی، آپ کہہ دو کہ وہاں سے ڈاکٹر بن کر آئی ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا کلینک ڈال کے بیٹھ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ پھر تیری شادی کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے میری شادی کروا دی اور مجھے اس دنیا کی سب سے زیادہ ظالم ساس اور سب سے زیادہ بے وقوف شوہر مل گیا، جن کے شرک اور تہمات پرستی ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ جب 1 سال تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو وہ مجھے مختلف جگہوں پر لے جانے لگے اور پھر ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا جو کوئی زیادہ عجیب قسم کا کرتب کر چکی تھی۔ سنا تھا کہ وہ اپنی ناف سے ہی بچے پیدا کرتی تھی، اور ایسا کرنے والی وہ صرف اس گاؤں، اس شہر اور اس ملک کی نہیں بلکہ اس دنیا کی پہلی عورت تھی۔ سب کہتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا بہت بڑا کرم ہے، سایہ ہے یا پھر کرامات ہیں۔ اس کے پاس اسی لیے سب عورتیں اس کے پاس جایا کرتی تھی اور وہ لوگوں کے لیے دعا بھی کیا کرتی تھی۔ ان کو کچھ ایسے طریقہ کار بھی بتایا کرتی تھی کہ بچہ پیدا ہو جائے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے کس طرح سے آپ نے بآسانی جنم دینا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور یہ مسکراہٹ طنزیہ تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ مگر میری ساس نے جب مجھے یوں ہنستے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے، کم سے کم اس عورت نے بچہ تو پیدا کیا ہے، تمہاری طرح تو نہیں ہے۔ تم صبح ہی میرے ساتھ اس کے پاس چلو گی، پتہ ہے باہر کے لوگ آئے تھے اسے دیکھنے کے لیے اور یہ ثابت کر کے گئے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم لوگ کوئی پاگل نہیں ہیں، آج کل تو گاؤں کے بچے بچیاں ہیں زیادہ پڑھائیاں کرتے ہیں، زمانہ بڑا آگے جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ اس عورت نے اپنی ناف سے ہی بچہ پیدا کیا ہے۔ مجھے پھر بھی اس بارے میں یقین نہیں آ رہا تھا، مگر جب میں وہاں پر گئی تو وہاں ایک عورت کو دیکھا جو ہمارے گاؤں میں بھی خدمات سر انجام دے چکی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس کے ہاتھوں میں بھی پیدا ہوئی تھی۔ اس کا نام دائی فریدہ تھا، یہ تو بڑی مشہور تھی۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ہی تو ہوں اس عورت کی دائی، میں نے ہی وہ بچہ پیدا کروایا ہے جو اس نے ناف سے پیدا کیا ہے، اسی لیے اب میں اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہوں۔ اس نے مجھے نوکری پہ رکھ لیا ہے۔ میں نے جب دائی فریدہ کو دیکھا تو ان کو شکل سے اس لیے پہچان لیا کیونکہ ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ میری چاچی کے 6 بچے، میرے اپنے 4-5 بہن بھائی، اور دوسرے تایا ابو کے ہاں بھی بچوں کو اسی نے پیدا کروایا تھا، ورنہ اگر کسی نے اس کو ایک دفعہ دیکھا ہوتا تو اب دوبارہ دیکھ کے نہ پہچانتا۔ اس نے تو اپنا حلیہ ہی بدل لیا تھا، نہ تو اب یہ غریبوں جیسے کپڑے پہنتی تھی اور نہ ہی جوتے۔ ہاتھ میں اس کے آئی فون تھا اور کپڑے بھی اس نے بہت اچھے پہن رکھے تھے۔ وہ تو میں نے پہچان لیا، وہ باتیں بھی کچھ عجیب انداز سے کر رہی تھی، بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا، تو اس نے کہا کہ لے آئی نا تمہاری ساس بھی تمہیں یہاں پر، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تمہاری امی کے پاس گئی تھی تو وہ بتا رہی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ بیٹیوں کو سب سے پہلے بدنام ان کی مائیں ہی کرتی ہیں۔ جو گھر میں عورت آ کے بیٹھ جاتی ہے اس کو کہتی ہیں کہ میری بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کہ ہاں میری ساس مجھے لے کر آئی ہے، پر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اس نے کہا کہ 100% سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گی؟ یہ عورت میری کیا لگتی ہے؟ وہ تو اب اس نے مجھے نوکری پہ رکھ لیا ہے۔ بات تو ٹھیک تھی فریدہ دائی، جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
اس نے کہا کہ جب اس عورت کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی نا تو یہ بالکل مزے میں تھی، اس کو نہ تو کہیں درد ہو رہا تھا نہ ہی کوئی مسئلہ ہو رہا تھا، ہر سب کچھ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا عمل کیا تھا۔ اب یہ وہی عمل لوگوں کو بتاتی ہے مگر اس کے بدلے میں پیسے لیتی ہے کیونکہ یہ اتنی اہم بات بتا رہی ہے۔ کل کو یہ بات اگر پوری دنیا میں پھیل گئی نا تو وہ بھی اسی سے پیسے کمائیں گے، تو پھر وہ بیچاری پیسے کیوں نہ کمائے؟ اور اس کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اب اس کی بدولت بچے جنم دینے کا طریقہ ہی بدل جائے گا؟ تو دائی نے کہا کہ بدل کیا جائے گا میری جان، بدل گیا ہے، کیونکہ اس کی ایک مریدنی نے ناف سے ہی بچہ پیدا کیا ہے، وہ بھی تمہیں یہی کہیں دکھائی دے جائے گی، اور بچے کو بھی دیکھ لینا۔ اور ایک بات اور جو بہت زیادہ عجیب ہے۔ میں نے کہا کہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ جو بچہ ناف سے پیدا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ دائی سارے بچے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، جن کے ہوتے ہیں ان کو اچھے ہی لگتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں، اللہ زندگی کرے سب کے بچوں کی۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، بچے تو اپنے سب کو ہی اچھے لگتے ہیں، مگر وہ بچے کچھ زیادہ ہی حسین ہوتے ہیں، بالکل دودھ جیسے سفید اور بڑی بڑی آنکھوں والے، باریک باریک ہونٹوں والے، ایسے لگتا ہے کہ پرستان سے آئے ہیں۔ خیر ہم لوگ بھی لائن میں لگ گئے۔ میں نے ان سے بہت ساری باتیں کر لی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ کیا بات کر رہی تھی؟ سنا ہے یہ اس عورت کی بڑی خاص ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کی ہے، یہ میری دائی ہے، اسی نے مجھے بھی پیدا کیا تھا، ابھی تو کافی بوڑھی ہو گئی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ پھر اسے کہو کہ ہمارا نمبر جلدی کروا دے۔ میں نے کہا کہ جی کہتی ہوں، مگر میں نے کہا نہیں کیونکہ مجھے ایسے کام کرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی گاؤں میں اس لیے کروائی تھی کیونکہ میرے سب رشتہ دار گاؤں میں ہی رہتے تھے، میرے ماں باپ، میری بہنیں، میرا پورا خاندان، اس لیے انہوں نے کہا کہ شادی وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ اپنے رہتے ہیں، کل کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنے آ کے سنبھال لیتے ہیں۔ ہم نے تمہیں دور نہیں بھیجنا، اتنا دور تو بالکل نہیں بھیجنا کہ کوئی مسئلہ ہو اور ہم پہنچ بھی نہ سکیں۔ شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، مگر مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک نہایت ہی بے وقوف آدمی تھا۔ اس نے اپنی کلائی اور ٹخنوں پہ لال دھاگے باندھے ہوئے تھے اور میری ساس کا بھی یہی حال تھا۔ بندہ پوچھے کہ یہ دھاگا انہوں نے کہاں سے لیا، کیوں باندھا؟ کیا اس دھاگا باندھنے والے سے دعا مانگتے ہیں وہ؟ ان کی شرک اور تہمات پرستی نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے ان کی حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری ساس مجھے کہتی تھی کہ فلاں دن تم نے سر نہیں دھونا، فلاں دن تم نے نہانا نہیں ہے، نہیں تو گھر میں نحوست آ جائے گی۔ ہر اگر میں غلطی سے نہا لیتی تو پورے گھر میں تماشا کرتی تھی کہ یہ لڑکی جان بوجھ کے ہمارے گھر میں نحوست پھیلا رہی ہے، ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتی ہے، اسی لیے ایسا کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا اس آستانے کے باہر ایک بہت بڑی گاڑی بھی کھڑی تھی، وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسی عورت نجمہ کی ہے جس کے لیے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ دیکھو تو صحیح اسے کتنے رنگ لگائے ہیں اللہ نے، کیونکہ وہ ہم سب عورتوں کی مدد کر رہی ہے، ہماری آسانی کے لیے تو یہاں پہ بیٹھی ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ بھی اس کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پر میں نے گاڑی کو دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ اتنی بڑی گاڑی اس نے ان سب عورتوں کے پیسوں سے ہی لی ہوگی۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ پیسے کتنے مانگتی تھی۔ میری ساس تو ایک ایک روپے کے پیچھے جان دیتی تھی، تو پھر کیا اس کو اتنے سارے پیسے دے دیتی؟ جب ہماری باری آئی تو دراصل ہماری باری نہیں تھی، ہمارے علاوہ 4 لوگ اور تھے، مگر اب ہمیں کمرے میں بلا لیا گیا تھا۔ 6 گھنٹے دھوپ میں سڑنے کے بعد ہم لوگ اندر آئے تھے تو چلو ہمیں پانی بھی پلا دیا گیا۔ اب ہم بیٹھ گئے تھے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ سامنے بیٹھی تھی، اس نے بھی بہت مہنگے کپڑے جوتے پہن رکھے تھے، اور جو بچہ اس نے ناف سے پیدا کیا تھا وہ بھی ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ بچہ واقعی بہت خوبصورت اور صحت مند لگ رہا تھا، خود بھی وہ اچھی صحت کی لگ رہی تھی، ہر عورتوں سے ان کے مسئلے سن کر ان کے لیے دعا وغیرہ کر رہی تھی، مگر پھر وہ عورتوں کو کہیں بھیج بھی دیتی تھی۔ ایک کمرہ سا بنایا ہوا تھا، وہاں عورت کو بھیج دیتی، اور جب وہ واپس آتی تو کہتی کہ ہاں مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی سی لگتی تھی۔ پتہ نہیں اس کمرے کے اندر کیا تھا۔ جب میں اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہاں کھڑی ایک ورکر نے کہا کہ ادھر کیا دیکھ رہی ہو بی بی، آنکھیں سامنے رکھو، اندر عورتیں جا رہی ہیں۔ اندر عورتیں جا رہی تھی تو کیا مطلب؟ اندر ایسا کیا ہو رہا تھا جو میں دیکھ لیتی تو کوئی معیوب بات تھی؟
میں نے بھی منہ پیچھے کر لیا۔ اس سے پہلے میرے شوہر سے میری بہت لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جو میری ماں کہے گی تم وہی کرو گی۔ 1 سال ہو گیا، ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے۔ میرا شوہر بھی کچھ گھبرایا ہوا سا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بات چھپا رہا ہے، اور میری ساس بھی عجیب رویہ رکھتی تھی۔ جب کوئی گھر آتا تھا، سلام دعا کے بعد سیدھا یہی کہتی تھی کہ رابعہ کی طرف بچے نہیں ہو رہے، لگتا ہے یہ بیچاری بچے نہیں پیدا کر سکتی۔ ہمیں اب کیا پتا تھا، لڑکی کی شکل پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ بانجھ ہے، ہم تو لے آئے۔ اب دیکھو برداشت کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ جاتی تھی کہ اس آنے والے نے ابھی میرے بارے میں پوچھا بھی نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ یہ موضوع ہی اپنے سامنے نہیں آیا تو پہلے سے ہی اس کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ شخص بھی سوال کرنے لگا تھا، اور جب تک میں سلام کرنے کے لیے آتی تھی وہ مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ میں نے یہ سب اپنی ماں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، سب کی سانسیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ مگر شوہر تو تمہارا اچھا ہے نا؟ تمہارے شوہر کے اندر نہ کوئی دم خم ہے نہ غصہ، اس کو تو تم اپنے اشاروں پہ نچا سکتی ہو۔ مگر میں انہیں کیسے بتاتی کہ ایک بے وقوف آدمی کو میں اپنی محبت کے دم پہ بھی اشاروں پہ نہیں نچا سکتی، کیونکہ اسے محبت کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ جب میری باری آئی تو مجھ سے میرا نام، عمر اور یہ پوچھا گیا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، شادی پسند کی ہے یا نہیں، اور کرتے کراتے وہ ایسے پرسنل سوال پوچھنے لگی جو اسے بالکل بھی نہیں پوچھنے چاہیے تھے۔ پہلے میری ساس جواب دیتی رہی، پر اب میری ساس کے پاس سوالوں کے کیا جواب تھے؟ یہ تو میری زندگی کی باتیں تھی، سو میں نے بھی جواب دینے شروع کر دیے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں تھوڑی بہت چیزوں کے بارے میں جانتی تھی۔ ایک طرف کو کچھ دوائیاں پڑی ہوئی تھی، اور وہ بچہ جو اس نے ناف سے پیدا کیا تھا وہ بھی ابھی شاید 1-1.5 مہینے کا ہی تھا۔ جب میں نے ان دوائیوں کو دیکھا تو میں سوچنے لگی کہ اگر اس نے بچہ ناف سے پیدا کیا تو پھر اسے یہ دوائیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ دوائیاں اس وقت اسی کی ہو سکتی تھی۔ یہ دوائیاں تو تب کھائی جاتی تھی جب عورت کا آپریشن ہوتا تھا۔ وہ بھی دیکھنے لگی کہ میں شاپر کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دی اور پھر واپس موضوع کی طرف آ گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ یہ جو آپ کی بہو ہے نا، اس کا معاملہ تو بڑا خراب ہے۔ اس نے میری نبض بھی پکڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ اس کے معاملات تو نہیں ٹھیک ہیں، پیسے کچھ زیادہ لگ جائیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ پیسوں کی فکر نہ کریں، ہم دے دیں گے پیسے۔ اور میں حیران ہوئی کہ میرے کھانے پینے پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر میں انڈا بنا لیتی تھی تو کہتی تھی کہ 1 انڈا 40 روپے کا ہو گیا ہے، اس طرح تو تم پتہ نہیں کتنے مہینے کے انڈے کھا جاؤ گی۔ اور اب یہاں پر پیسے لٹانے کو تیار تھی۔ اس نے کہا کہ آپ بہو کو اس کمرے میں بھیج دیں، باقی کا پروسیجر کمرے کے اندر ہوگا، مگر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں اس کمرے میں کیا ہونا تھا اور کیا نہیں ہونا تھا۔ میں جب اس کمرے میں جا رہی تھی تو بہت ڈری ہوئی تھی، میں اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ ایسی جگہوں پہ عورتوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت بھی ہو جاتی ہے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھتی ہیں اور پھر کسی کو بھی بتانے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ کمرہ الگ سے کیوں بنایا گیا تھا؟ جب انہوں نے سارا کچھ مجھ سے پوچھ لیا تھا، مجھے بتا دیا تھا، پیسوں کے معاملات وہ میری ساتھ سے طے کر چکی تھی، تو پھر مجھے اس کمرے میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کون سا پروسیجر، کیسا پروسیجر، میں نہیں جاننا چاہتی تھی، مگر مجھے پتا تھا کہ میں انکار کروں گی تو تماشا بن جائے گا۔ میری ساس کی آنکھوں پر تو ویسے ہی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر شاید تب بھی میرے ساتھ یہی ہوگا۔ میں کمرے کے اندر چلی گئی۔ یہ کمرہ کافی لمبا سا تھا اور اس کے اندر ایک اور کمرہ بھی تھا۔ مجھے ایک سائڈ پر بٹھا دیا گیا۔ مجھ سے پہلے جو لڑکی یہاں سے نکلی تھی، شاید وہ اپنا فون یہاں بھول گئی تھی، کیونکہ بینچ پر ایک فون پڑا ہوا تھا۔ ابھی میں نے فون کی طرف دیکھا ہی تھا کہ وہ لڑکی واپس آئی اور فون اٹھانے کے لیے ہی آئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اپنا فون بھول گئی تھی، اور فون اٹھاتے ہوئے اس نے میرے کان میں ایک عجیب سی بات کہی اور میری آنکھوں میں دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تبھی سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ وہ مجھے آگاہ کر کے گئی تھی، کیونکہ اس نے جو بات کہی تھی وہ سن کر ہی میں ڈر گئی تھی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ یہاں سے، مگر جیسے ہی میں کوئی بہانہ کر کے اٹھ کے جانے لگی تو ایک عورت نظر آئی اور اس نے کہا کہ ابھی آپ اندر ہی رکیے، ابھی آپ کا کام نہیں ہوا، ہم آتے ہیں۔ 10 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ میں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، مگر باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ دروازے کے آگے ہی 2 عورتیں کھڑی تھی۔ میں باہر جاتی تو وہ مجھے اندر بھیج دیتی۔ پتہ نہیں 10 منٹ مجھے اتنے لمبے کیوں لگ رہے تھے۔
مجھے باہر سے اب کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہاں کیا ہونے والا تھا؟ وہ لڑکی اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اپنا فون بھی یہاں بھول گئی، اور پھر جب فون لینے آئی تو اس نے مجھے آگاہ کیا، جبکہ وہ میری کچھ بھی نہ لگتی تھی۔ مگر شاید سوچ رہی ہو کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے مجھے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب کوئی غیر کسی دوسرے غیر کو اس حد تک بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بہت بری صورتحال سے گزرا ہوتا ہے، تبھی وہ دوسرے کو بھی اس صورتحال میں پھنسنے نہیں دینا چاہتا۔ ایک دل کر رہا تھا کہ اٹھ کے چلانا شروع کر دوں اور کسی طرح پولیس کو فون کر دوں، مگر پھر سوچ رہی تھی کہ پہلے پتہ تو چلے یہاں ہونا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ڈرامہ بنا لوں مگر ہو کچھ بھی نہ۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک آدمی آیا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس آدمی کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ یہ جیسے کوئی قیدی ہے، ہر کوئی آدمی مجرم ہے اور نہ جانے کتنے گناہ کر چکا ہے۔ وہ میرے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ اب میری بات غور سے سن لے، یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم یہ بات سب سے نہیں کہتے، مگر مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھے یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں۔ جب بھی تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو نے سب کے سامنے یہ جھوٹ بولنا ہے کہ تو نے وہ بچہ اپنی ناف سے پیدا کیا ہے، اور اگر ایسا جھوٹ نہ بولے گی تو تجھے اور تیرے بچے کو اور تیرے شوہر کو سب کو اٹھا لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہماری بات کو سنجیدہ لینا۔ اب باہر جا کے کہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور جب بچے کی ولادت ہو تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دینا، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بہت برا ہوگا۔ تیرا نام لسٹ میں ہے، تجھے کرنا پڑے گا۔ سب عورتوں کو کہنے کا نہیں ہے، یہ صرف تجھے کہہ رہے ہیں اور تم نے کرنا ہے۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ لوگوں کو دھمکاتے تھے اور جان بوجھ کے ان سے ایسی جھوٹی افواہیں اڑاتے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ عورت جھوٹی تھی، اس نے بچہ ناف سے پیدا نہیں کیا تھا بلکہ اس کا سی سیکشن یعنی کہ آپریشن ہوا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا کیونکہ میری اس ٹائم وہی حالت تھی کہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے میرے شوہر کا نام لکھوا لیا، میرا فون نمبر، میرے شوہر کا فون نمبر اور گھر کا پتہ، میرے باپ کا فون نمبر بھی، اور گھر کس جگہ پہ ہے، کون سے رنگ کا گیٹ ہے، ساری معلومات لکھوا چکا تھا۔ اب اس نے کہا کہ باہر چلی جاؤ۔ میں وہاں سے چلی گئی اور گھر آ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ 2 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور میری ساس کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ میرے ہاں اولاد نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ اگر یہ معاملہ ایسا تھا تو پھر اولاد کہاں سے ہوتی۔ مگر کچھ مہینے کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ اس عورت کو پکڑا گیا ہے، اور عورت جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں اور سمجھیں کہ بڑی کوئی کراماتی عورت ہے، اور یہی جھوٹ بول کر اس نے کچھ باہر کے لوگوں سے ایوارڈ اور پیسے بھی لیے تھے۔ ان لوگوں کو کہتی تھی کہ میں مدد کرتی ہوں تو میری امداد کیجیے، اور باہر سے نہ جانے کتنی ایڈ لیتی تھی۔ یہ سب کچھ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے، وہ دائی بھی ملی ہوئی تھی۔ وہ دوسری عورتوں کو دھمکاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم فلاں عورت کے پاس گئے ہیں تو اس کے بعد آسانی سے ہمارے مشکل وقت سے نکال لیا گیا ہے، اور عورتیں تو اس مشکل وقت سے نکلنا ہی چاہتی ہیں۔ اس طرح سے یہ سب کچھ کام کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا جال تھا جس کے تانے بانے بڑی چالاکی اور فریب کے دھاگوں کے ساتھ بنے گئے تھے، مگر یہ شکر ہے کہ گھر بیٹھے ہی میں ان سب سے بچ گئی، کیونکہ وہ لوگ پکڑے گئے، اور جو شخص لوگوں کو دھمکاتا تھا وہ بھی ایک اشتہاری مجرم تھا جو پولیس کو مطلوب تھا۔ اسے بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ میرے شوہر کی سچائی بھی میری ساس کے سامنے آ گئی۔ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی بلکہ میرا بہت خیال رکھتی تھی کہ کہیں میں یہ بات کسی اور کو نہ بتاؤں اور ان کے بیٹے کی زندگی سے نہ چلی جاؤں۔ مجھے بیٹے کی زندگی سے جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرا گھر بسا ہوا تھا تو بسا ہی رہتا۔ کوئی بھی عورت اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہی ہوں اور آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں کیونکہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا، مجھے تنگ کیا، میری زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کی، جبکہ وہ خود کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا؟ کیا ایسے مرد کے ساتھ مجھے اپنی پوری زندگی گزار دینی چاہیے؟